गेट बंद हो जाएगा. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایسی صلوات پڑھی جس سے اندازہ ہو کہ وہی سنت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پیغمبر اسلام کا انتہائی مشہور و معروف قول جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت جو کہ میری اطرت ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے. اس حدیث کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے ایک کا دامن پکڑ لیا اور ایک کا دامن چھوڑ دیا تو وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت لینی ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے، ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی. اور قرآن اور اہل بیت کا ساتھ ہی ایسا ہے کہ نہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں آئیں گا، نہ اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ میں آئیں گے. میں ایک آسان سے مثال دے دوں تاکہ بات بآسانی پہنچ سکے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب چھوٹا بچہ اسکول میں والد ہوتا ہے تو اسے کتاب دی جاتی ہے، دیتے یا نہیں؟ اگر وہ انگلش میں کتاب ہے تو اس سے آگے بنا ہوتا ہے سیب، اے فار ایپل. نہیں بتاؤ جی آپ. اگر اردو میں ہے تو الف سے اللہ، الف سے انگور. بھائی جب آپ نے اے بنا دیا تو ایپل کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایپل بنا دیا تو اے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مولانا یہ نووارد اسکول میں آیا ہے، اسے کیا معلوم کہ اے کیا ہوتا ہے، ایپل کیا ہوتا ہے؟ جب یہ اے پڑھے گا تو ایپل سمجھ میں آ جائے گا، جب ایپل کو دیکھے گا تو اے سمجھ میں آ جائے گا. اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت ہے، جب قرآن سامنے آئے گا تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، جب اہل بیت سمجھ میں آئیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. نعرے حیدری یا علی. تو ایک دوسرے کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. قرآن کے بغیر نہ اہل بیت سمجھے جائیں گے اور نہ اہل بیت کے ذریعے قرآن سمجھا جائے گا. میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں. دیکھیے ہر چیز کے لیے اللہ نے 2 گواہ بنائے. اگر اللہ ہے تو 2 گواہ ہونے چاہیے. اللہ گواہ ہے تو دلیل کیا؟ 2 گواہ کون ہے؟ کھولتا قرآن، خاموش کائنات گواہ ہے. توجہ رکھیے، خاموش یعنی خاموش کائنات اور ایک قرآن مجید.
اللہ کے وجود پر دو گواہ. جب رسول اللہ کا معاملہ آیا تو بولتا خاموش قرآن گواہ ہے، بولتے علی مرتضیٰ گواہ ہے. جب علی مرتضیٰ کا معاملہ آیا خاموش قرآن گواہ ہے، بولتے حسن گواہ ہے. جب حسن کا معاملہ آیا خاموش قرآن گواہ ہے، بولتے حسین گواہ ہے. جب حسین کا معاملہ آیا خاموش قرآن گواہ ہے، بولتے زین العابدین گواہ ہے. جب زین العابدین کا معاملہ آیا بولتے باقر گواہ ہے، خاموش قرآن گواہ ہے. جب محمد باقر کا مسئلہ آیا بولتے امام صادق گواہ ہے، خاموش قرآن گواہ ہے. جب امام صادق کا مرحلہ آیا تو بولتے موسیٰ کاظم گواہ ہے، خاموش قرآن گواہ ہے. جب موسیٰ کاظم کا مرحلہ آیا بولتے علی رضا گواہ ہے، خاموش قرآن گواہ ہے. جب علی رضا کا معاملہ آیا بولتے محمد تقی گواہ ہے، خاموش قرآن گواہ ہے. جب محمد تقی کا مرحلہ آیا بولتے علی نقی گواہ ہے، خاموش قرآن گواہ ہے. جب علی نقی کا معاملہ آیا بولتے حسن عسکری گواہ ہے، خاموش قرآن گواہ ہے. جب امام حسن عسکری کا مرحلہ آیا تو بولتے امام مہدی گواہ ہے، خاموش قرآن گواہ ہے. جب 12ویں کا مرحلہ آیا تو خاموش قرآن تو گواہ ہے. اب دوسرا کون بولے گا؟ توجہ، اللہ آواز دے گا. اسی بات کے پیش نظر ہم نے عیسیٰ کو اٹھا کر رکھا ہے. جب گواہی کا مسئلہ آئے گا خاموش قرآن گواہ ہوگا، بولتے عیسیٰ گواہ. جب دوسرا گواہ مانگا جائے گا تو امام مہدی کے بارے میں جناب عیسیٰ گواہی دیں گے. تو عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت، پیغمبر نے کیا کہا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. مگر ایک بڑا فرق ہے علی اور قرآن میں. ایک فرق بتاؤں گا، باقی توجہ سے سنیں گے. آپ دیکھیے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. توجہ رکھیے گا. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. توجہ رکھیے گا. کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں عبادت میں شامل ہے. والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کا خدمت کرنا عبادت ہے. قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ خدا کا طواف کرنا بھی عبادت ہے. تو سوچ کر بتاؤ، جو خانہ کعبہ میں آیا ہو تو کیا اس کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہوگا؟ اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. صلوات پڑھیں گے بابا. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. علی کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کے بغیر علی سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر بڑا فرق ہے قرآن میں اور علی میں. قرآن کہاں آیا؟ قلب پیغمبر پر آیا نہیں آیا؟ علی کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد جب پہلی آنکھ کھولی ہے تو دستہ رسالت پر کھولی ہے. جب علی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا. نبی نے کیا کہا؟ اے علی، تم نے اپنی آنکھوں کے لیے میرا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تمہارا انتخاب کیا. میں نے تمہارا انتخاب کیا. تو علی بھی دستہ رسالت پر اور قرآن بھی دستہ رسالت پر آیا. مگر بڑا فرق یہ ہے، آپ زندگی بھر قرآن قرآن کہتے رہیے، جب تک پڑھیں گے نہیں ثواب ملنے والا نہیں ہے. چاہے 1 آیت پڑھیں، چاہے 10 آیت پڑھیں، چاہے 100 آیت پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. قرآن کہنے سے ثواب نہیں ملتا. یہ خاصیت علی کی ہے، جتنی مرتبہ علی کہو گے اتنی مرتبہ ثواب آپ کے کھاتے میں
منتقل ہوتا رہے گا، عبادت آپ کو اپنے گھیرے میں لیتی رہے گی۔ تو بڑا یہ ہے فرق علی میں قرآن میں، چاہے علی کے بہت سارے نام ہیں، وہی قرآن کے بھی 4 نام ہیں، بہت توجہ، چاہے علی کے بہت سارے القابات ہیں، علی کے بہت سارے نام ہیں، کہیں اسد ہے، کہیں زرغام ہے، کہیں علی ہے، کہیں شیر خدا، کہیں مرتضیٰ، کہیں عاصم الدین کبھی، مختلف نام ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے کتنے نام ہیں؟ 4 نام۔ ایک نام ہے قرآن مجید، ایک نام ہے ذکر، ایک نام ہے کتاب، ایک نام ہے فرقان۔ مگر یاد رکھیے گا قرآن کے علاوہ ذکر، کتاب، فرقان یہ دوسری کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، دوسری کتابوں کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ مگر مرحلہ یہ ہے، تورات آئی تو اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، زبور آئی تو اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، انجیل آئی تو اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، جب قرآن آیا تو اللہ نے فوراً کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے نازل کیا، ہم بھی حفاظت کریں گے۔ پروردگار تورات کو تو نے بھیجا، زبور کو تو نے بھیجا، انجیل کو تو نے بھیجا، تو نے تینوں کی ذمہ داری نہیں دی ہے، چوتھے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اللہ آواز دے گا، ایک کے بعد ایک کتاب آنی تھی، ایک کے بعد ایک کتاب آنی تھی، لیکن قرآن کے بعد کوئی قیامت تک کتاب آنے والی نہیں ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے ہم نے اس کے ذمہ داری لی ہے۔ میں اس کو اس طریقے سے واضح کروں کہ جبراً کبھی ایک خلیفہ بنا، کبھی دوسرا خلیفہ بنا، کبھی تیسرا خلیفہ بنا۔ جب پہلا راشد جہنم ہوا تو اس نے جو ہے دوسرا آیا تو پہلے کے قانون کو ختم کر دیا، اس لیے کہ جب پہلا آیا تھا تو ان نے قرآن کو پتہ بھول ڈالا، سنت پیغمبر کو پتہ بھول ڈالا، اپنی منمانی چلائی۔ جب دوسرا آیا تو اس نے پہلے کا بائیکاٹ کیا، جب تیسرا آیا تو اس نے دوسرے کا بائیکاٹ کیا، اور جب چوتھا آیا تو اس نے تینوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ پانچواں تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، پانچواں تو خلیفہ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ جب 25 سال کے بعد علی نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی تو لوگوں نے برجستہ کہا آج ویسی نماز پڑھی ہے جیسے رسول اللہ آج حقیقی جانشین آیا ہے، آج حقیقی وارث آیا ہے۔ اور دوسری دلیل سن لیا، پہلا آیا تو پہلے زینے پر بیٹھا، دوسرا آیا تو دوسرے زینے پر بیٹھا، تیسرا آیا تو تیسرے پر آیا۔ جب علی آئے تو پہلا بھی خطبہ میں، دوسرا بھی خطبہ میں، تیسرا بھی خطبہ میں، وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں میں چہمی گوئیاں شروع ہوئی۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے رسول کا احترام نہیں کیا۔ علی نے کہا اپنی زبان بند کر لو، یہ وہ قدم ہے جو مہر نبوت تک پہنچے۔ جب میرے قدم مہر نبوت تک جا سکتے ہیں تو کیا میں رسول کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا؟ صلوات پڑھیں گے یعنی بتانا چاہ رہے آج حقیقی وارث پیغمبر آیا ہو تو یہ ہے علی کا مقام۔ ساری دنیا بھی اگر علی سے ہٹ جائے تو علی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ توجہ دیں، اب تو روزہ کھل چکا ہے نا، تھوڑا بول دیجئے، ساری دنیا بھی پھر جائے تو علی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور اگر علی جس سے منہ پھیر لے اس کے پاس کچھ بچنے والا نہیں ہے، نہ دین بچنے والا نہ اسلام بچنے والا۔ نہ دین بچے گا نہ اسلام بچے گا، بلکہ اس کے آگے کی بات طاہر القادری سے یہ سوال کیا گیا کہ تینوں خلیفہ میں اور علی ابن ابی طالب میں کیا فرق ہے؟ طاہر القادری نے کہا کہ یہ بات اکیلے میں پوچھنے کی نہیں ہوتی ہے، اس کا جواب مجمع عام میں دیا جائے گا۔
مجلس پڑھنے پہنچے تو لوگوں نے سوال رکھا کہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ یہ بات سوال تنہائی میں نہیں ہوتا. کہا سنو علی میں اور تینوں خلیفہ میں بس فرق اتنا ہے اگر وہ تینوں نماز نہ پڑھے تو دین سے خارج ہو جائیں گے. وہ تینوں نماز نہ پڑھے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. علی نماز چھوڑ دے تو خدا کہلائے جائیں گے. نماز پڑھتے جب تو خدا مانتے, اگر نہیں پڑھتے تو کیا کچھ نہ مانتے تھے. صلوات پڑھیں گے. اسی علی کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا کہ مولا متقیان نے فرمایا علمنی رسول اللہ زقن زقا, مجھے رسول اللہ نے ایسا علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. جیسے دانا دیتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا کیا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جیسے بچہ ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے, مگر نہیں کہا اس لیے کہ مولا کو معلوم تھا اگر میں نے بچے کی اور سینے کی مثال دے دی تو جب ماں دودھ کھانا کھائے گی اور وہ دودھ بنے گا تو اس کی تاثیر چینج ہو جائے گی, اس کے وٹامن چینج ہو جائیں گے. لہذا بچہ کو پرندہ جیسے بھی دیتا ہے وہ جیسا لاتا ہے اٹھا کے ویسا ہی دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے جیسے نبی کو دیا نبی نے بغیر چینجنگ کے سب علی کے سینے میں منتقل کر دیا. سارا علم علی کے سینے میں منتقل کر دیا. ارے یہ وہی تو علم تھا جو علی کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہو سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ تو محاورہ ترجمہ ہے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. بائک نہیں چل جائے کیا؟ ایک صلوات پڑھیں گا آواز میں. آئے دیکھنا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو جیسے علم نبی کو اللہ نے دیا ویسے انہوں نے منتقل. اور مولا علی نے ممبر کوفہ پر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کیا. توجہ رکھیے گا, پورے عالم بشریت میں کسی نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا. سوچنے کی بات ہے یہ دعویٰ تو نبی کو کرنا چاہیے تھا چونکہ علی جو ہے نبی کے شاگرد ہے, نبی کا مقام علی سے کہیں بلند والا ہے. اب سوال کا جواب یہ ہے جس کا شاگرد اتنا پڑھا لکھا ہو اس کا استاد کس منزل علم پر ہو؟ اس کا استاد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہی سے قرآن اور علی کے مطابق کر دیکھئے پورے دعوے کے بساط یہ بات کرو پورا قرآن میں 2 مرتبہ آیت آئی ان کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. پورا قرآن میں 2 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی اور علی نے ممبر پر بیٹھ کر سلونی سلونی 2 مرتبہ استعمال کر کے بتایا کہ اب تو سمجھو اہل ذکر سے کون مراد ہے. اہل ذکر سے مراد علی اور نبی, علی اور علی کا گھرانہ ہے یعنی اہل بیت پیغمبر. جب علی نے یہ دعویٰ کیا دیکھیں ہر جگہ کچھ موافق ہوتے ہیں کچھ مخالف ہوتے ہیں. اور علی مدین نے بیان کیا تذکرۃ الخواصہ کے حوالے سے یہ روایت بیان ہوئی ہے حضرت علی کے بغض میں سبط ابن جوزی نے بھی یہ دعویٰ کیا. ایک صلوات پڑھیں گے حضرت علی کے بغض میں سبط ابن جوزی نے بھی یہ دعویٰ کیا. اسی بیٹھے ہوئے مجمع میں کونے میں ایک علی کی چاہنے والی بیٹھی ہوئی تھی. فوراً بھرم مچ
یہ سلونی کا دعویٰ صرف علی کے ہونٹوں پر زیب دیتا ہے، علی کے علاوہ کسی کے ہونٹوں پر زیب نہیں دیتا۔ کیا تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، کہ یہ کہنا تو آسان ہے مگر جواب بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ سبط ابن جوزی اپنی جان بچانے کے چکر میں بار بار عورت کو دبانا چاہتا ہے۔ کہاں پوچھوں میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خیالات کی دنیا میں کہاں پوچھو، کہا اچھا بتاؤ میں کیا پوچھنے والی ہوں۔ اس لیے کہ علی وہ ہے جو سوال بھی بتاتا ہے جواب بھی بتاتا ہے، علی سوال بھی بتائے گا، علی جواب بھی بتائے گا۔ سبط ابن جوزی لاجواب ہو گیا چونکہ وہ علم غیب نہیں رکھتا تھا۔ کہا میں کوئی علم غیب رکھتا ہوں؟ کہا اگلا سوال بتاؤ۔ کیا پوچھوں؟ کہا پوچھو کہ بتاؤ کیا پوچھنا؟ کہا یہ بتاؤ تم نے جو امامہ لگا رکھا ہے اس میں کتنے بیچ ہیں؟ اس میں جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ کتنی پٹیاں ہیں؟ سبط ابن جوزی لاجواب ہو گیا، اما یہ تو وہ ہے جسے تم نے بنایا، جب اس کی تمہیں خبر نہیں جسے خدا نے بنایا ہو اس کے بارے میں تمہیں کیا خبر ہوگی؟ سبط ابن جوزی لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد خیالات کی دنیا میں اگلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ ایک آدمی مدائن میں مرا تو علی نماز جنازہ پڑھانے پہنچ گئے، ایک مدینے میں مرا تو علی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ سبط ابن جوزی لاجواب ہو گیا، اس لیے کہ علی مومن کا نماز جنازہ پڑھائیں گے کافر کا نہیں پڑھا سکتے۔ اب سمجھ میں آیا، جب مدائن میں مرا وہ مومن تھا، جو مدینے میں مرا تھا وہ لامذہب تھا۔ صلوات سبط ابن جوزی کو جھونجے لگی، سارے مجمع میں ایک علی کی چاہنے والی نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ غصے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بتاؤ کس کی اجازت سے آئی ہو؟ شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا اپنی اجازت سے آئی ہو؟ کیا مطلب؟ کیا شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو اس پہ لعنت، اور اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت؟ وہ سبط ابن جوزی بڑا اچھا فیصلہ کر دیا، بڑا اچھا فیصلہ سنا دیا، جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر ہے وہ لعنتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال؟ جو جنگ جمل میں آئی تھی اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ صلوات فیصلہ سنا دیا، جو عورت اپنی مرضی سے گھر کے باہر نکلے، اسلام کا قانون بھی یہی ہے کہ جب تک وہ گھر تک لوٹ کے نہیں آئے گی فرشتے اس پر لعنت کرتے رہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر شاپنگ کرنے نہ جائے، اور اگر وہ بے پردہ گھما رہا ہے وہ تو ہے ہی لعنتی، شوہر پر بھی خدا اور فرشتوں کی لعنت برسے۔ چونکہ یہ حضرت علی کے ماننے والے اور جناب فاطمہ کی ماننے والی، یہ کیسا ماننے والا ہے کہ باپ پردہ کو بے پردہ گھما رہا؟ وہ کیسے ماننے والی؟ ایک طرف کنیزی کا دعویٰ بھی ہے، بازار میں پردے کا نام بھی نہیں ہے، خالی مولانا سے پردہ ہوتا ہے، باقی ساری دنیا میں حرم ہے۔ اپنے دیہاتوں میں دیکھو گا مولانا گلی سے گزر جائے تو ساری پردے میں، بازاروں میں سارے رشتہ دار نظر آ رہے ہیں، پردہ دوپٹے کا نام ہی نہیں ہے، چپ
کہ جتنا مولانا سے پردہ ہے اتنا ہی ہر اس سے واجب ہے جس سے نکاح واجب ہے. صلوات پڑھیں گے بابا سے. ہر اس انسان سے پردہ واجب ہے جس سے نکاح جائز ہے, جس سے نکاح حرام ہے, اس سے پردے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان محترم سوچیں اس بات کو کہ مولا علی نے منبر کوفہ سے کہا, کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی. تو مولا علی کے سامنے اربعین جار اللہ میں علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ علماء کا ایک گروہ آیا کہ یا علی آپ نے منبر سے دعویٰ کیا. توجہ رکھیے گا, دیکھیے کائنات میں کوئی معتبر ہو یا نہ ہو لیکن منبر معتبر ہے. توجہ رکھیے, لیکن منبر ہو لکڑی کا ڈھانچہ نہ ہو. منبر ہو لکڑی کا ڈھانچہ نہ ہو. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل ہے منبر وہ ہوتا ہے جہاں پہ حمد خدا کے بعد اہل بیت کے فضائل ہو. چاہے وہ غدیر کے اندر اونٹ کے قجاوہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے اونٹ کا قجاوہ ہو تو اسے منبر کہا جائے گا. چاہے شام کا دربار ہو, اگر فضائل اہل بیت نہیں ہوتا تو امام سجاد کہتے ہیں یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے. ایک صلوات پڑھیں گے بابا. یزید کے دربار میں جب منبر تو اجازت ہے کہ میں لکڑی کے ڈھانچے پہ چلا جاؤں, تو وہ لکڑی کا ڈھانچہ منبر اور ہے, لکڑی کا ڈھانچہ منبر سے مولا کائنات نے اعلان سلون کیا. اور یہ بات بھی رکھے گا اہل بیت نے مصلحتاً نااہل کو تخت خلافت پہ برداشت کیا لیکن منبر پر نااہل کو کبھی برداشت نہیں کیا. کیا آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کبھی امام حسن نے اتارا, کبھی امام حسین نے اتارا, مسجد میں آ کے دیکھا نااہل بیٹھے ہوا, فوراً آگے بڑھ کے کیا کہا انزل المنبر ابھی, میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر آئیے. مصلحتاً تخت حکومت پر برداشت کیا, منبر پر نہیں دیکھا جا سکتا. علماء کا گروہ ہے یعنی سوال ایک ہے اور جواب الگ الگ چاہیے. آپ نے چونکہ سلونی کا دعویٰ کیا, مولانا کا بتائیے سوال کیا ہے, کیا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولانا کا علم افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے علم جو ہے انبیاء کی میراث ہوتا ہے, مال جو ہے نمرود و فرعون و شداد کی میراث ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, بیٹھ جائیے. اگلا شخص آیا, کا علم افضل ہے یا مال؟ مولانا کا علم افضل ہے. کا دلیل یہ ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ مال پرانا ہوتا ہے, علم کبھی پرانا نہیں. بیٹھ جائیے. اگلا شخص آیا, علم افضل ہے یا مال؟ کا علم افضل ہے. کا دلیل یہ ہے مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اگلا شخص آیا, کا علم افضل ہے یا مال؟ کا علم افضل. کا دلیل یہ ہے صاحب مال کو بخیل کہا جاتا ہے, کنجوس کہا جاتا ہے, صاحب علم کو کریم کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے. صاحب علم کو جو ہے کریم کہا جاتا ہے. بیٹھ جائیے. اگلا شخص آیا, کا علم افضل ہے یا مال؟ کا علم افضل. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے تم مال کی حفاظت کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. نہیں, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. اگلا شخص آیا, علم افضل ہے یا مال؟ مولانا کا علم افضل ہے. دلیل یہ ہے کہ جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو مال میں وراثت بڑھتی ہے, علم میں کوئی وراثت نہیں بڑھتی. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ مال میں تو وراثت بڑھتی ہے, علم میں وراثت نہیں بڑھتی. سب کے جواب دے دیے. مولانا قیامت کے جملہ کا قسم میں اس خدا کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے, اگر صبح قیامت تک علی سے یہی سوال کرو گے علی سب کو الگ الگ جواب دیتا رہے گا.
تو اس کا استاد کس منزل ایمان پر عمل پر ہوگا، اس کا استاد منزل کی علم کی کس منزل پر ہوگا؟ تو سوچنے کی بات ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری پوری قوم کو صاحب علم ہونا چاہیے۔ یہ مجلس ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، علم سے ہی آباد ہوں گی، جاہلوں سے کبھی آباد نہیں ہونے والی۔ دیکھیے عالم اور جاہل کی عبادت میں بڑا فرق ہے۔ جاہل کی 70 رکعت اور عالم کی 2 رکعت برابر ہے، بڑا فرق ہے۔ اور کوشش یہ کریے کہ عابد نہ بن کے عبد بنے، توجہ، عابد نہ بنے، عابد بننے کا مال نہیں ہے بلکہ عبد ہونے کا مال ہے، توجہ رکھیے گا۔ چونکہ شیطان عابد تھا، 6000 سال عبادت کری، ایک سجدہ نہ کرنے پر، اکڑ دکھانے پر اللہ نے باہر نکال دیا۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ میں عابد تھا نا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو ہی موقع نظر آئے، یا اللہ نے نکالا یا رسول اللہ نے نکالا، یا اللہ نے واپس بلایا یا رسول اللہ نے بلایا۔ تو عابد کو نکالا گیا، لیکن جب عابد کا معاملہ آیا تو اللہ نے اپنے بندے کو آسمان پر بلایا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے ہیں۔ تو عبد کا بڑا مقام ہے۔ اگر عبد بن گئے تو آپ کی نماز نماز ہے، آپ کا روزہ روزہ ہے، آپ کا حج حج ہے، آپ کی افطاری افطاری ہے، آپ کے دیگر اعمال اعمال ہے۔ لیکن خالی عابد بنے تو کبھی بھی بہک جاؤ گے، کسی بھی وقت بہک جاؤ گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جسے صاحبان علم بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عابد یاد رکھیے گا، اور یہ بات اسی موضوع میں آئے گی کہ ہر انسان کو صاحب علم ہونا چاہیے۔ عابد تھا، 35 سال تک اللہ اس کو جنت سے کھانا بھیجتا رہا۔ کتنا بڑا عابد ہوگا بنی اسرائیل کا؟ 35 سال اللہ نے اسے جنت سے کھانا بھیجا، اور جب جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اس کا تو مقام بلند ہوگا، کہا یہ جہنم میں جائے گا۔ چونکہ عابد تو ہے مگر عبد نہیں ہے، توجہ میرے جملے، عابد ہے مگر عبد نہیں، کہا کیوں؟ کہا اس سے جا کے پوچھو۔ جناب موسیٰ اس کے پاس آئے، جناب موسیٰ نے دیکھا پھر کھانا آتا ہے کھاتا ہے۔ اللہ نے بارے لائے معاملہ کیا؟ کہا اس کے اندر کمی یہ ہے، اس نے ایک دن بھی فرشتہ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی تو بھی کھانا کھا لے، تمہیں بھوک لگتی ہے یا نہیں؟ تکلفاً تو کہتے ہی یہ تو انسانی فرشتہ ہے کہ بھائی آپ بھی کھانا کھا لیں۔ یہ اتنا بخت اخلاق ہے، 35 سال میں اس نے کبھی اخلاق کا مظاہرہ ہی نہیں کیا۔ کیا سننے آپ لوگ؟ پتا چلا جو جتنا بڑا بد اخلاق ہے وہ اتنا ہی جہنمی ہوگا، جو جتنا بڑا خود غرض ہے وہ پکا جہنمی ہے، جو اپنا فائدے کے چکر میں دوسروں کے کام کو چھینے وہ اللہ کو رازق نہیں مانتا۔ اگر اللہ کو رازق مان رہا ہے تو دوسرے کی روزی میں حملہ نہیں کرے گا۔ 35 سال تک اللہ بھیجتا رہا، اس نے کبھی فرشتے سے کہا ہی نہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا تو جہنم میں جائے گا، کہا میری 35 سال کی عبادت کا کیا ہوگا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جا کے کہہ دو کہ جو چاہے مانگ لے مگر ایک دعا قبول ہوگی، ایک اجر دیا جائے گا، بہت سارا نہیں، جو چاہے مانگ لے۔ اب اس نے سوچا کیا مانگوں، اب سوچا کیا مانگوں، جب مجھے جہنم میں جانا تو کیا مانگوں؟ اب تک کیا ہے؟ خود غرض، بد اخلاق ہے یا نہیں؟ خود غرض بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے۔ اس نے جناب موسیٰ سے کہا اللہ سے کہو کہ مجھے اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں میرے علاوہ کوئی دوسرا جائے ہی نہیں، دوسرے کی انٹری نہ ہو۔ اس کا مطلب سوچ رہے کیا نہیں، وہ یہ چاہ رہا ہے میں اکیلا چلا دوں باقی سارے بندے بچ جائیں۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ یعنی اس نے یہ چاہا کہ دوسروں کا بھلا ہو، فوراً اللہ نے وہی کہ
جناب موسیٰ سے کہا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا، اب تک تو یہ خود کرتا، اب یہ سب کا بھلا چاہ رہا ہے۔ سلامات پڑھیں گے۔ اگر یہ بلند آواز ہے تو ٹھنڈی سلوات پڑھیے بھی۔ میرے علاوہ کوئی جہنم میں نہ جائے، تو اس نے لوگوں کا فائدہ سوچا، تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اب یہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں یا سب کا فائدہ چاہتے ہیں۔ یہ زمینوں میں لڑائی جھگڑا، یہ مہینوں ڈولوں میں لڑائی جھگڑا، یہ کاروبار میں لڑائی جھگڑا، یہ بھائیوں میں لڑائی جھگڑا، یہ رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خود غرض بن چکا ہے۔ اگر خود غرض نہیں تو دل وسیع ہونا چاہیے، چاہے بھلے ہمارا ہو لیکن دوسروں کو۔ اگر ہم نے اپنے بھائی کی یا کسی کی ایک بالش زمین ضبط کر لی، پوری زندگی نماز پڑھی ہے، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے کھیت مار لیا ہو، چاہے راستہ روک لیا ہو، چاہے مکان پر دیوار بنا لی ہو، آپ کچھ بھی کر لیے، جو کر کے جا رہے ہو مزے دوسرے ماریں گے، چھیننے والا حساب کی لائن میں کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ لہٰذا علی والے غلط کام نہیں کرتے، اور حضرت علی کو جو قتل کیا گیا اس نے مرثیہ پڑھا جو جانی دشمن تھا، اور امیر شام، اس نے کیا کہا؟ حضرت علی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ دیکھیں اپنے تو اپنوں کے فضائل پڑھتے ہی ہیں، فضائل جب ہیں جب خون کے پیاسے پڑے، وہ فضائل ہے۔ یہ صلوات پڑھیں گے بابا جانی دشمن فضائل پڑھے تب ہے کہ ہاں یہ فضائل ہے، ورنہ اپنے تو اپنوں کے پڑھتے ایک مرتبہ جنگ صفین کا موقع، نہر کے جب تک معاویہ کے سپاہیوں کا پہرا نہر پر رہا، انہوں نے علی والوں کو پانی نہیں دیا، فوراً نے کہا والی کا اثر حملہ کر کے دریا قبضے میں لے لیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، حملہ کیا، دریا لے لیا، مگر علی والوں نے کبھی پانی بند نہیں کیا۔ لیکن جب تک اسلام کے مخالف پارٹی کا قبضہ رہا، پانی کی اجازت نہیں تھی۔ امیر شام کا یہ کہنا تھا کہ اگر میرا بیٹا کہے تو پانی دینا، علی کے لشکر کو ورنہ نہیں دینا۔ ادھر امیر المومنین نے مالک اشتر سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ، نہر پر گئے، پانی بھر کے لے آئے۔ اب اسے امیر شام کو پتا چلا کہ ہم نے تو پہرا لگا رکھا تھا کہ میرے بیٹے کی اجازت کے بعد پانی نہیں دینا۔ سپاہ سالار کو بلایا، کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میرے بیٹے کی اجازت کے بغیر پانی نہیں دینا، آپ کا بیٹا آیا، اس نے کہا مالک کو پانی دیا تو میں نے دے دیا۔ کہا اچھا، کہا کہ اب اس وقت تک پانی نہ دینا جب تک میرا وزیر خاص نہ کہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ادھر امیر المومنین نے مالک سے پھر کہا کہ جاؤ پانی لے کر جاؤ۔ مالک نہر پر گئے، پانی لے کر پھر آ گئے۔ معاویہ کو پھر پتا چلا کہ علی کے خیام تک پانی پہنچ گیا۔ سپاہ سالار کو میں نے بلایا، جس کا پہرا جو پہرے پر تھا، کہ تم نے پانی کیوں دیا؟ کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میرے وزیر کی اجازت کے بغیر نہ دینا۔ آپ کے وزیر نے کہا تو میں نے مالک کو پانی دے دیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو پانی دینا جس کے پاس میری انگوٹھی ہو، اس کے علاوہ پانی نہ دینا۔ ادھر اس نے یہ حکم جاری کیا۔ ادھر علی نے پھر مالک سے کہا
مالک ذرا پانی لے کر آؤ. مالک پھر گئے, پانی لے کر واپس آ گئے. معاویہ کو پھر پتا چلا کہ علی کے خیام میں پانی پہنچ گیا. اس نے سپہ سالار کو بلایا, کہا تم نے پانی کیوں دیا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا جس کے پاس میری انگوٹھی ہو اس کو پانی دے دینا. آپ جو معاویہ نے ہاتھ دیکھا تو انگوٹھی غائب تھی. انگوٹھی غائب تھی. ارے یہ کیا؟ اس نے کہا نہ میں نے بیٹے کو بھیجا, نہ میں نے وزیر کو بھیجا, نہ میں نے انگوٹھی دی. یہ صرف علی کے معجزات ہیں جو پانی علی کے خیام تک پہنچ رہا تھا. صلوات پڑھیں گے. لیکن جیسے مالک کے قبضے میں آیا تو معاویہ کے لشکر والوں میں ہلچل مچ گئی کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ کل ہم نے پانی بند کیا, مگر خون کے پیاسے جانی دشمن نے کہا علی بہت بڑا کریم ہے, وہ کسی میں پانی بند نہیں کریں گے, جاؤ پانی لو. جب دشمن کا لشکر گیا تو علی نے پانی کو اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں عزیزو, وہی علی جو یتیموں کا سہارا تھا, وہی علی جو انبیاء کا سہارا تھا, وہی علی جو بے سہارا کا بے سہارا تھا. اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا. سوچنے کی بات ہے عزیزو, وہ وقت بھی آیا کہ خوارج کے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے, اس کے ساتھ مولا علی نے کیا کچھ نہ کیا. ایک دن مولا جب وظیفہ بیٹھ رہے تھے, سب سے کہا چلے جاؤ. ابن ملجم کو روکا, کیا ابن ملجم میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولا بتائیے. کہ ایک دن آئے گا, آج تم ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, ایک دن آئے گا جب میرا سر اور خون تم میری خون سے خطاب کرو گے. ابن ملجم نے کہا مولا عبد الرحمن نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے فوراً تلوار کو نکالا, مولا کے سامنے رکھا. مولا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے آپ مجھے ابھی قتل کر دیے. مولا نے کیا کہا؟ اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں. کہیں آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کسی بھی انسان کو پتا ہو یہ میرا دشمن ہے, فرض یہ کرے کہ مودی جی کو پتا ہو کہ میرا دشمن ہے, کیا اسے زندہ چھوڑیں گے؟ یا تو جیل میں رکھا جائے گا یا اسے کسی بہانے سے قتل کرا دیا جائے گا. لیکن علی کو پتا ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ جیل ہے, نہ کوئی زندہ ہے, نہ کوئی سختی ہے. وقت بڑھتا رہا. جب سن 40 ہجری کا رمضان آیا تو مولا بار بار متوجہ کر رہے. ایک مرتبہ حاجیوں کے جانے کی خبر بھی دی تو مولا متقیان نے کہا بیٹا حسن یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا بابا حاجی لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں. کہا میرے لال اس سال تیرا بابا حج پہ نہ جا پائے گا. اور تاریخیں بڑی. 17 رمضان میں خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا, میرے لال آج کتنی تاریخ ہو گئی, کتنے روزے گزر گئے؟ بابا 17 ماہ رمضان گزر رہا ہے. امام حسین کو دیکھا, میرے لال ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ کہا بابا 13 دن باقی رہ گئے. امام نے کہا قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ میری داڑھی کو خون سے خطاب کیا جائے گا. یعنی مولا متقیان بار بار اپنی خبر شہادت دے رہے ہیں. تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب 18 رمضان جو رات گزری کل گزر گئی تھی, 18 رمضان آئی, مولا کا افطار جناب ام کلثوم کے یہاں تھا. اور جناب ام کلثوم چوکی 2 روٹیاں دودھ اور نمک لے کر آئی. مولا نے جیسے کھانے کو دیکھا کہا میرے لال کبھی تم نے دیکھا ہے تیرے بابا نے ایک وقت میں کئی غذا کا استعمال کیا ہو؟ جناب ام کلثوم نے نمک کو ہٹانا چاہا. مولا نے کہا نہیں یہ دودھ ہٹا دیا جائے. مولا کی رغبت نمک میں دیکھی, جناب ام کلثوم نے نمک اور روٹی چھوڑ دیا. مولا نے اس سے افطار کر دیا اور مصلی عبادت پر آ گئے. تاریخ کے علماء کہتے ہیں جب جناب اویس کو پتا چلا, جناب ایک صحابی پیغمبر کو مولا علی کے چاہنے والے کو پتا چلا کہ مولا کی خبر شہادت ہے, مولا کو آج رات زخمی کیا جائے گا, وہ پورا لشکر لے کر گھر پہنچ گیا, پورا علی کے گھر کا محاصرہ کر لیا. مولا نے کہا ہم سے محبت کرتے ہو تو حکم یہ ہے کہ اپنے لشکر کے ساتھ
گھر واپس چلے جاؤ۔ مولا نے چاہنے والے کو واپس لوٹا دیا، چونکہ علی اپنی شہادت سے واقف تھے۔ رات کا سناٹا شروع ہوا، تاریخ یہ سب بڑھتی چلی گئی۔ مولا کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ میں نے پوری رات بابا کو بے چینی کے عالم میں دیکھا، میں نے اپنے باپ کو اتنا کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا بابا خیریت تو ہے، یہ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھتے عزیزو؟ آپ جو ہے عاشقان علی ہے۔ ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے، جب کسی کے یہاں شہادت ہوتی ہے تو اس کے بیٹے کو غصہ دیتے ہیں۔ آج علی کا بیٹا پردے غیب اپنے جب پر گنیا پورا ہے، اپنے جب کا غم بنا رہا ہے۔ آج تو مولا علی کی شہادت کے وقت آ رہے، دل کھول کے موسیٰ علی دیکھئے۔ آج تو آج کی شب جو ہے نام اعمال امام زمانہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب آپ جانے امام زمانہ جانے کیسے فرصت دینا ہے۔ آج تو یاد کرو بابا، ایک مرتبہ علی باہر آئے، صاحبان علم کہتے ہیں علی نے آسمان کی طرف ایک تارے کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا یہ وہی تارہ ہے اور یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ دیا گیا تھا۔ جب نصف شب گزر گئی، علی نے قبر میں پٹکا باندھا، گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، گھر میں پلی ہوئی بطخیں آگے بڑھی، اپنی زبان میں نہا شروع کیا۔ علی نے آواز دی، جناب ام کلثوم نے دیکھا یہ کیا منظر ہے؟ کہا ام کلثوم یہ بے زبان جانور ہے، ان کا خیال رکھنا، انہیں وقت پر آب و دانہ دینا، اگر میسر نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں مولا آپ کو بے جوان کا اتنا خیال، ذرا کربلا میں آئیے، شب عاشور ہے، خیام حسینی سے اللہ داش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ اشرفوا اللہ عزیز آگے بڑھے، دروازے میں پہنچے، دروازہ روک رہا ہے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ علی نے دروازے کو کھولا، جیسے قدم سے گھر سے باہر قدم رکھا، ایک جملہ کہا پروردگار موت کو مبارک قرار دینا، پروردگار اپنی مبارک ملاقات کو میرے لیے آسان کر دینا۔ اتنا کہنا تھا، ادھر علی مسجد کی طرف چلے، ادھر ام کلثوم نے گھر چھوڑا، بھیا حسن کے پاس پہنچی، کیا دیکھا امام حسن نماز میں مشغول ہے، جیسے نیت کھولی کہا بھیا بابا شہادت کی قبول بابا ارے شہادت کی خبر دے کر جو ہے کہاں سے مسجد کی طرف بڑھے ہیں، حسن آگے بڑھے، کیا دیکھا بابا ابھی راہ میں ہے، مسجد میں پھر بابا ابھی تو بہت راج باقی ہے، ابھی تو کافی راج باقی ہے، کہا میرا لال آج جلدی جانا ہے، کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، کہا نہیں میرا لال تجھے میرا حق کا واسطہ، تو گھر واپس پھر جا۔ حسن واپس آگئے، علی مسجد میں آئے، وہ نماز پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو سب کو اٹھایا، ابن ملزم کے قریب آئے، اس سے کہا یہ نماز صبح کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت ہے۔ اور علی نے اٹھانا چاہا اور یہ بھی بتایا تو جس ارادے سے آیا ہے میں پہلے سے جانتا ہوں۔ علی کا آخری وقت میں یہ پیغام ہے، اگر میرا دشمن بھی ہے تب بھی میں بے نمازی پسند نہیں کر سکتا۔ علی نے آزان کہی، اللہ اکبر، عزیز و تاریخی یہ تو آزانیں کبھی نہیں بلائی جا سکتی۔ 40 ہجری کی آزان جو علی نے مسجد کوفہ میں کہی، 167 ہجری کی آزان جو علی اکبر نے کربلا میں کہی تھی، یہ دو آزانیں کبھی نہیں بلائی جا سکتی۔ عزیز و آزان کے بعد علی مصلی عبادت پر آئے، نماز میں مشغول تھے، چاہتے ہی سجدے سے سر اٹھایا، ظالم نے تلوار لگائی، مسجد کے در و دیوار ہلنے لگے۔ علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ خون مسجد کوفہ کی
کوفہ کی زمین خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ جبریل نے مرثیہ بڑھا، لقد تقدمت واللہ ارکان الہدیٰ، قسم خدا کی ہدایت کے ہدایت مقدم منادم ہو گئے، قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے۔ اس آواز کا سننا تھا سارا کوفہ مسجد کی طرف دوڑ پڑا، والیہ کی آوازیں بدلتے۔ امام حسن حسین کیا دیکھا؟ باپ خون میں تڑپ رہا ہے۔ امام حسن آگے بڑھے، اے بابا یہ بے ادبی کس نے کی ہے؟ امام نے کہا میرے لال وہ ابھی آئے گا، تم نماز پڑھاؤ، ہم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں گے۔ علی بتا رہے ہیں ہمارا کام بعد میں کرنا، نماز کو ترجیح دینا۔ لو عزیزو، امام حسن نے نماز پڑھائی، علی کے پاس چاہنے والوں کا جب میں غفیر لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ گریم کو لایا گیا، علی کو لٹایا گیا، جیسے گھر کے قریب پہنچے علی نے حسن نے کہا میرے لال چاہنے والوں سے کہو، چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ امام حسن نے کہا بابا یہ تو ہمارے غم میں گریا گناہ ہے، یہ تو ہمارے غم میں روئے۔ کہا میرے لال علی برداشت نہیں کر سکتا علی کی بیٹیوں کی آواز، یا محرموں کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہا مولا یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، ذرا کربلا کے بعد سالک سن ہجری میں آئیے گا، یہی کوفہ ہوگا، زینب و ام کلثوم ہوں گی، خدا دی نجات دے رہا ہوگا۔ آج ہی زینب آزادارو، لیکن ابھی تک علی جیسا امام نہیں رویا۔ جیسے علی گھر میں آئے زینب و ام کلثوم کو دیکھا، علی کا دامن صبر چھوٹ گیا۔ علی تارا سے رونے لگے۔ جو علی کوفہ میں علی زینب کا رونا برداشت نہ کرے تو یہ کیسے برداشت کرے گا؟ کوفہ شام میں علی کی بیٹیاں کشا بکشا بے مخلو چادر پھرائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں میں نے تو اندر آئیں گو مسائل پورے ہونے لگی، کلتی پتہ نہیں علم لے جاؤ، علم لے جاؤ، علم کی کروا دو۔ نیچے رکھو، نہیں رکھ لو۔ گلیوں